کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ دینی مدارس، اسکول کالجز کے طلباء و طالبات اور عام شائقین خطاطی مسلم کیلیگرافک چینل کی وساطت سے اردو، عربی، انگلش خطاطی سیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو خط نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 2 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری 11ویں ویڈیو ہے جو با اور عین پر مشتمل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ با سے مراد با، پا، تا، ٹا، سا اور یہاں تک کہ نون اور یا بھی جب شروع میں ہو تو اسی شکل میں یعنی با کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ با شکل تبدیل کر دیتی ہے، اور یہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ با جب سین، شین، صاد، طا، عین، فا، قاف اور واو کے ساتھ مل جائے تو یہ صورت اختیار کر لیتی ہے، یعنی چھوٹے الف کی طرح، یعنی 1.5 قد کے الف کی طرح یہ بن جاتی ہے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی حکم ہے، البتہ یہاں پر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عین بھی شکل تبدیل کر دیتی ہے، اور یہ ایک پھندار سام کی طرح، جس طرح سام پھن نکال دیتا ہے اس طرح شکل، اور پھر یہ والا یا یہ سمجھ لو کہ ایک چونچ بنا لیتا ہے، اور چونچ کی طرح جس طرح کسی باز کا یا شاہین کا جو چونچ ہوتا ہے تو اس طرح یہ شکل چینج کر دیتا ہے اور یہ اس کی شکل بن جاتی ہے، اور گردن اس کی پھر گول ہو جاتی ہے اس طرح۔ تو یہ عین اگر آخر میں ہے تو اس کے ساتھ غنہ لکھا جاتا ہے، لیکن اگر عین درمیان میں آ جائے تو اس کا غنہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی جو لوکیشن ہے بتاتے رہتے ہیں کہ یہ سطر اول ہے، یہ سطر ثانی ہے، یہ نشست ہے اور یہ کرسی ہے۔ تو سطر ثانی سے تقریباً 2 قط اوپر اور نصف قط نیچے با اپنی شکل بنا دیتی ہے۔ اس کے بعد عین ہم بنا دیتے ہیں، اور عین کی شکل اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں یہ جو علاقہ ہے یہ با نیچے آ جاتی ہے تقریباً، اور یہ جو سطر ہے سطر ثانی تھوڑی سی نظر آ جاتی ہے، اور پھر اس کو گولائی کی شکل میں یہاں پر تقریباً قط کے چوتھائی حصے کے برابر یہ بنا دیتے ہیں، اور نصف قط سے اوپر یہ علاقہ اس میں آ جاتا ہے، اور یہ تقریباً بیچ میں 1 قط کا فاصلہ آ جاتا ہے۔ اس کے بعد عین ہم بنا دیتے ہیں، اور وہ بھی سلیب کے قاعدے کے موافق انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم با بنا دیتے ہیں، تو 2 قط با کا آغاز ہو جائے گا، یہ اسی بھی طور سے کم، اور نصف قط نیچے اس نشست سے۔ تو الف کو ہم جس طرح بناتے رہتے ہیں کہ اوپر کا حصہ جو ہے وہ نوکدار بن جائے گا، اور یہاں پر یہ 1.5 قط کے بعد یہ باہر سے ہم اس کو مکمل کر دیتے ہیں، اور اس کو ہم یہاں سے مکمل کر دیتے ہیں۔ پھر یہ بقایا حصہ نیچے آ جاتا ہے، اور وہ اس طرح کہ یہاں پر اس قلم، اس لکیر، یہ جو سطر ثانی ہے اس سے ہم اس کو گولائی کی شکل میں 1 قط تک لے کے آتے ہیں، یہاں پر 1 قط کے فاصلے پہ، یہاں پہ، تاکہ یہ لکیر ظاہر ہو جائے، اور یہ اس طرح لے کے آتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ دوسری لکیر لگا دیتے ہیں تاکہ یہ قلم کے چوتھائی حصے کے برابر آ جائے۔ گویا کہ ہم نے پہلا مرحلہ با کا مکمل کر لیا۔ اب اس کے بعد جب جیم بنا دیتے ہیں تو جیم کے لیے ہم سلیب کا قاعدہ بنا دیتے ہیں۔ سلیب کا قاعدہ اس طرح کہ یہ پونا قط قلم اوپر رکھیں گے، تو گویا کہ قلم کے ہم 3 حصے بنا دیتے ہیں، 1 2، تو 2 حصے اوپر اور 1 حصہ نیچے، اور پھر یہاں سے تقریباً چوتھائی یا تہائی حصے کے بقدر یہاں پر ہم سلیب بنا دیتے ہیں۔ تو سلیب بن گئی، تو جب سلیب بن گئی تو یہ جو با کا نچلا حصہ ہے یہاں سے ہم اس طرح اس کو پن کی شکل میں اس طرح بنا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، آرام سے پتہ چل گیا۔ اب جب یہ حصہ بھی مکمل گیا، عین کا پہلا مرحلہ، با کے 2 مرحلے تھے، دونوں مکمل ہو گئے، اس کے بعد عین کا پہلا مرحلہ، یہ والا حصہ ہم نے مکمل کر دیا۔ دوسرا مرحلہ، اس کا جو سرا ہے یہ تھوڑا سا گولائی کی شکل میں ہم بنا دیتے ہیں، تو گویا کہ یہ بھی ہم نے مکمل کر دیا۔ اب یہ گردن جو ہے اس کو ہم نیچے نہیں لکھائیں گے، بلکہ یہاں سے اس کو گول کر دیں گے۔ غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر جب یہ اوپر لے کے جاتے تو اس کو ہم نیچے موڑ دیتے ہیں، یہاں پر آرام سے چلے جائیں گے یہاں پہ، اور پھر اس کے بعد یہ یہاں سے شروع کر دیں گے۔ تو یہاں پہ بھی یہ طریقہ ہے۔
تو ہم اس کو فل کر دیتے ہیں. تو عین کے 3 مرحلے ہم نے سر کر دیے. پہلا مرحلہ یہ تھا، پھر دوسرا، اور پھر اس کے بعد اس کی جو گردن تھی. تو یہ جس طرح سانپ ہوتا ہے اور پھن نکال دیتا ہے، تو اس طرح ہم نے اس کا پھن بنا دیا. اب جب پھن بنا دیا تو اب اس کا جو غنہ ہے 3 مرحلے کے تیسرے مرحلے کے بعد ہم اس کا چوتھا مرحلہ بنا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اس کا غنہ. تو نصف قط یہاں پہ ہم اس کا غنہ یہاں پر لکیر لگا دیں گے، اور یہاں پر اس کی طرف ہم گولائی کی شکل میں آ جائیں گے. یہ آرام سے دیکھ لیں، اور پھر یہاں پر اس کو تھوڑا سا گول کرنے کی کوشش کر دیں گے. تاکہ اس میں بیضے کی جو شکل ہے، جس طرح ہم بتاتے رہتے ہیں کہ سارے جتنے بھی غنے ہوتے ہیں وہ بیضوی شکل کے ہوتے ہیں، تو یہاں پر بیضوی شکل کا ہم اعتبار کرتے ہیں. تو یہ بیضہ کا جو اول مرحلہ تھا، تو ہم نے اس کو مکمل کر دیا. تو گویا کہ عین کا سرا اور پھر اس کے بعد عام غین، پہلا مرحلہ، پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ، پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ، اور پھر چوتھا مرحلہ عین کا غنے کی شکل میں. اب یہاں پر 5واں مرحلہ جو ہے، یہ ہم جس طرح بناتے رہتے ہیں، تو یہ 3.5 قط کا بنا دیں گے. تو یہ اندرونی 3.5 قط، یہ 3 قط 2 قط 2 سے 1/2، اور یہاں پر یہ جو اندر یہ علاقہ ہے تقریباً یہ پورا قط ہے، اور یہ جو چھت ہے یہ تقریباً 1.25 قط، 1 سے 1.5 قط، اور یہاں پر نصف قط. یہ تقریباً 3.5 قط ہے. یہ جو اندرونی حصہ ہے اس کی جو گولائی ہے. اس کے بعد ہم اس کی جو گہرائی بنا دیتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ اندر سے تقریباً 1.5 قط، اور یہاں پر جب یہ ہم نے بنا دیا 1.5 قط، 1 سے 1/2. اب آرام سے اس کو ہم چاہے ادھر سے لے کے آئیں، ہماری مرضی، اور اس کے بعد یہاں سے لے لیں. پھر اسی لکیر پہ اندرونی حصہ چلائیں گے، اور باہر سے خود بخود یہ دائرہ بن جائے گا. یہاں سے اگر باہر سے ہم اس کی پیمائش کر لیتے ہیں، تو یہ تو ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ 1.5 قط ہے، 2.5 قط ہے، اور یہ بھی 2.5 قط ہے، اور یہ باہر سے جو پیمائش ہے ہم بتاتے رہتے ہیں کہ یہ 1 قط ہوا میں جو غنہ ہے آ جائے گا، اور 1 قط اس کا پھیندا اس پہ رہے گا، اور 2 قط اسی طرح ہوا میں. البتہ یہاں سے نصف قط، اور یہاں سے تقریباً 1.25 قط اس کا غنہ آ جائے گا. اب اس کو ہم بنا رہے، قلم کو تھوڑا سا لمبا پکڑ لیں گے، اور آرام سے اسی غنے کے ساتھ لے کے آ جائیں گے. دیکھو یہاں پہ غنہ کا جو پھیندا ہے وہ یہاں پہ لگ رہا ہے، اور 1 قط یہاں پہ اس کو رکھیں گے. اب جب 1 قط رکھا، اس کے بعد یہ اوپر اٹھنا شروع ہو جائے گا. اوپر اٹھنے کے بعد یہ تھوڑا سا پتلا بھی شروع ہو جائے گا، اور تھوڑا سا آگے بھی نکل جائے گا، پھیل جائے گا، اور پھیلنے کے بعد دوبارہ ہم اس کو سمیٹیں گے. تو یہاں پر 1.25 قط، یہاں پہ نصف قط. اب اس کی اگر ٹچنگ کر لیں گے تو یہ مناسب رہے گا. تو ایک مرحلہ اس کا رہتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کا نقطہ کہاں رکھیں گے. تو یہ جو ہے اس کی سیدھ میں، اور کرسی کی جو لکیر ہے اس پہ سلیب بنا دیں گے، اور سلیب پہ قلم کو یہاں پر ایک کونے پہ قلم رکھیں گے، اور تھوڑا سا دبا دیں گے اور پیچھے رکھیں گے، اور پھر اس کے بعد قلم اسی لائن کی طرف لے کے آئیں گے. تو گویا کہ نقطہ ہمارا سیدھا بن جائے گا، جس طرح ہم بتاتے رہتے ہیں اور بناتے رہتے ہیں. یہ اس کا غنہ بن گیا. دوسرے لوگ یہاں پہ بھی اس کا غنہ بنا دیتے ہیں، بالکل اس سیدھ میں، جس طرح جیم میں بنا دیتے ہیں، تو وہ بھی مناسب ہے. اور یہ جس طرح ہم بتاتے رہتے ہیں کہ یہ با پا تا ٹھا وغیرہ ہے، تو اگر کوئی اور لفظ ہے تا سا یا نون وغیرہ، تو نقطہ یہاں پر بھی آپ اوپر رکھ سکتے ہیں، اور تقریباً یہ 17 اول پہ کے اوپر ہم رکھیں گے.
कट पेन या मार्कर के साथ इसकी लिखाई थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि यहाँ पे वक्फा हमसे नहीं होता है, तो इस पे हम एक तरीका बता देते हैं, आप इस पे तजुर्बा कर लें। और वो ये है कि ये जब बना देते हैं बा, तो उसके बाद ये थोड़ा सा वक्फा कर लेते हैं और कलम का निचला हिस्सा जो है ये इस्तेमाल कर देते हैं और थोड़ा सा ढीला कर देते हैं, यानी ये जो पन है, पन बनाने की इस तरह करते हैं। इस पे आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेके आए। इसके बाद ये, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये बना देते हैं, नोक बना देते हैं, और ये उसके बाद ऊपर गोल शक्ल, और वो भी मुत्तसिल उठाते नहीं है, उसके बाद नीचे लेके आते हैं। इस पे ज़्यादा मेहनत कर ले, चाहे कट पेन के साथ है या मार्कर के साथ है। अब मार्कर के साथ भी ये तरीका करता हूँ, थोड़ा सा कलम को मैं लंबा पकड़ता हूँ, ये बना दिया, ये कर दिया दूसरा मरहला, और उसके बाद ये इस तरह, फिर एक मुत्तसिल कलम के साथ फिर ये गर्दन गोल बना देते हैं, और इस तरह ये हम इस तरह बना देते हैं। अच्छा, ये ख्याल रहे कि ये जो पन हम बना देते हैं, बाद लोग इसको बिल्कुल नीचे करते हैं, इस तरह ये गलत है, और बाद लोग इस तरह बना देते हैं, ये भी गलत है। तो जिस तरह मैंने बता दिया कि एक तरफ इसका नोक है, इसका फन है, और गर्दन इसकी गोल है, फिर नोक दोबारा भी आप इसको ताज़ा कर सकते हैं और ये नीचे ला सकते हैं। कलम को घुमाया फिराया जाता है। ये बॉल पेन के साथ ये है, वो तो वैसे भी आसान है क्योंकि यहाँ पर कलम सिर्फ डी है कि यहाँ पर थोड़ा सा ढीला पकड़ लेंगे। जब यहाँ पर इसका फन बना देते हैं तो कलम ढीला कर देते हैं, और जब इसका ऊपर हिस्सा बना देते तो थोड़ा सा कलम दबा देते हैं, ये देखें, और ये फिर उसके बाद इसको निकाल देते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। आप हमारे वीडियो के सवाब के नीचे शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।